بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محاضرات قرآنی میں آج 12واں اور آخری خطبہ ہے۔ خطبے کا عنوان ہے تدریس قرآن مجید دور جدید کی ضرورت اور تقاضے۔ خطبے کے نام سے واضح ہے، عنوان سے، کہ تدریس قرآن مجید، اس کی ضرورت اور اس کے تقاضے کیا ہیں آج کے دور میں۔ اس پر گفتگو کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کی ضروریات اور تقاضے تدریس کے وہ یکساں رہے ہیں، اور ایک دوسرے لحاظ سے موجودہ دور میں ان میں اور گزشتہ اس میں کچھ فرق ہے۔ اب ہر دور میں یکساں تو اس لحاظ سے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ مسلمانوں کی بنیادی کتاب ہے، اور کوئی بھی دور، کوئی بھی زمانہ ایسا نہیں رہا کہ قرآن مجید کی ضرورت، تقاضوں پر گفتگو نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح ہر زمانے میں جو لوگ خدا کے منکر تھے، وحی الہی کے منکر تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کے منکر تھے، ان کے شکوک و شبہات بھی ایک جیسے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ آج تک جو ہے، یہ ایک ہی طرح سے ان کے اعتراضات رہے ہیں۔ مثلا ہر دور میں وہ یہ اعتراض کرتے رہے، دین کو قبول کرنے والے لوگ معاشرے کے کمزور اور بے اثر لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں قرآن نے اس بارے میں دو اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ ایک اصطلاح جو ہے نا، وہ ہے ملا، وقال الملأ، سردار، بااثر، اور اس کے مقابلے میں جو دوسری اصطلاح ہے قرآن میں وہ ہے ضعفاء، کہ کمزور۔ تو ہر دور میں یہ اعتراض رہا کہ اس کو قبول کرنے والے کمزور کیوں ہیں۔ اسی طریقے سے اس زمانے کے یا آج کے دور کے لوگوں کو ایک خطرہ ہمیشہ یہ رہا ہے، اگر دین کا نظام آ جائے گا، وحی الہی کا نظام قائم ہو جائے، تو پھر ان کا نظام نہیں چل سکے گا، جس کو وہ اپنی زبان میں ایک مثالی نظام بھی کہتے ہیں۔ جیسا کہ فرعون نے یہی کہا تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے نظام کو، تمہاری حکومت کو بدل دیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بارے میں اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے جو ہے قرآن مجید کی ضروریات اور تقاضے یکساں ہیں، اور اس زمانے میں، یعنی آج سے پہلے 100-150 سال پہلے تک، جب ایک مسلمان طالب علم اپنی تعلیم مکمل کر کے وہ اداروں سے یا سند فراغت حاصل کرتا تھا، تو وہ پورے قرآن مجید کو اس طرح پڑھ چکا ہوتا تھا جس طرح معاشرے میں پڑھا جانا چاہیے۔ لیکن آج کے زمانے میں یہ بات نہیں ہے۔ آج کے نظام تعلیم میں قرآن کو وہ بنیادی اور اساسی اہمیت حاصل نہیں ہے جو آج سے پہلے اس کی حیثیت تھی۔ لہٰذا اب ضرورت ہے کہ عمومی طور پہ درس دیے جائیں، انفرادی طور پہ اس بات کے لیے کوشش کی جائے، تدریس قرآن کے لیے محافل اور مجالس منعقد کیے جائیں۔ تو آج کے زمانے میں تعلیم و تدریس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ اچھا، آج کے دور میں عمومی درس قرآن کی اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دین کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے دین کے تصورات، دین کے نظام میں جو احکام و ہدایت کی ترتیب ہے، اس کو سمجھنے میں بھی روزمرہ زندگی میں غلطیاں ہو رہی ہیں،
تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک متبادل نظام کے تحت لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے، لوگوں کو ترتیب دین کے بارے میں بتلایا جائے اور اس ترتیب کو یاد دلانے کی کوشش کی جائے۔ یعنی لوگوں کو زندگی کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ اگر آپ تاجر ہیں تو اس حوالے سے بھی قرآن سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، ہدایات موجود ہیں، اور اسی طریقے سے آپ معلم ہیں تو اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، تو قرآن مجید میں موجود ہے، اور پھر حدیث اس کی تشریح و تفسیر ہے، اور فقہ اسلامی میں، اسلامی ادب میں بھی، اسلامی قانون میں بھی ذخائر موجود ہیں، تو یہ چیز لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ دین کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ہے تدریج، یعنی دین کی تعلیم آہستہ آہستہ دی گئی ہے۔ پورا دین جو نافذ ہوا، جس کی جو تکمیل ہوئی، الیوم اکملت لکم، اس میں 23 سال کا عرصہ لگا ہے، اور اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مسلم معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ان کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ان خرابیوں پر گفتگو کرنے کے بعد پھر انہوں نے درس قرآن کے مقاصد کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم کس طریقے سے درس قرآن دیں۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نظری طور پہ، یعنی عقلی طور پہ، یہ تو سب جانتے ہیں، ہر ایک کا نظریہ اور غور و فکر بھی یہی ہے، سوچ بھی یہی ہے کہ اسلام میں دین و دنیا میں کوئی تفریق نہیں ہے، یعنی اسلام دین و دنیا کو بیک وقت اور متحد کر کے چلاتا ہے، مانتے تو سب ہیں، اور اتحاد کی یا وحدت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ پر ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہے، لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہے مسلم معاشرے میں۔ نظری اور فکری طور پہ تو ایسا ہے، عملی طور پہ کیا ہے؟ بہت سے تعلیم کے دینی تعلیم کے مراکز موجود ہیں، وہاں دین کے نام پہ جو تعلیم دیتے ہیں، مسلک، فرقہ، معاشرے کو تقسیم کرنا، خاص رنگ اور خاص انداز میں اس کو پھیلانا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی دعوت تو وحدت کا ہے، لیکن عملی طور پہ جو ہم کر رہے ہیں وہ تفرقہ ہے، وہ انتشار ہے، وہ توڑ ہے، تو یہ مسلم معاشرے میں ایک خرابی ہے، اور یہ فرقے جو ہیں بجائے کم ہونے کے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مثلا جب دیوبند وجود میں آیا، یہ میں یہاں پر نہیں ہے ویسے بتا رہا ہوں، دیوبندی تھے، اب دیوبندیوں میں کئی فرقے ہیں، ان میں حیاتی ہیں، مماتی ہیں، فلان ہیں، فلاں ہیں۔ بریلویوں میں چلے جائیں، ان کے آپس میں فرقے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب الگ ہیں، اور ایک الگ ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب کا فرقہ الگ ہے، کسی کا الگ ہے۔ اہل حدیثوں میں چلے جائیں، یعنی روز ان فرقوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب کوئی نہ کوئی تو اسلوب تعلیم میں خامی ہے، جس انداز سے ہم تعلیم دے رہے ہیں اس میں مسلکی آراء اور فقہی اجتہادات پر زور دیا جاتا ہے، اب اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کی، دین کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کی سطحیں مختلف ہیں، ہر سطح کو اپنی جگہ پہ برقرار نہ رکھا جائے تو پھر اس سے وہ نتائج برآمد نہیں ہو سکیں گے جو دین پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ایک دین کی تبلیغ ہے، یہ الگ سطح ہے۔ دین کی تبلیغ ہم کس کو کریں؟ ایک شریعت کی تبلیغ ہے، وہ تبلیغ ہم کس کو کریں؟ شریعت کی تعلیم، تبلیغ تو دین کی ہے، تعلیم جو ہے وہ شریعت کی ہے، تو دین کی مختلف سطحیں ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ اب کہتے ہیں دین کی تعلیم ہر دور میں ایک رہی ہے،
تمام انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ قرآن میں ہے، یعنی دین جس کی تبلیغ انبیاء کرتے رہے اس کا خلاصہ قرآن میں ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، انبیاء کے مابین جو شریعتیں تھیں ان میں اختلاف ہے، حالات اور زمانہ کی رعایت کے پیش نظر کسی شریعت میں کچھ حکم ہے، دوسری شریعت میں اس کے برعکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت ہم تک پہنچی ہے وہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، ہر زمانے ہر علاقے کے لیے ہے۔ اب ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کریں، مسلک کی تبلیغ نہ کریں، فرقے کی تبلیغ نہ کریں، فقہ کی تبلیغ نہ کریں، شریعت کی تبلیغ نہ کریں، بلکہ ہم دین کی تبلیغ کریں۔ کن کو؟ جو غیر مسلم لوگ ہیں، جو دین سے بیزار اور ناآشنا لوگ ہیں، ان کو دین کی تبلیغ دیں۔ صحابہ جہاں جہاں بھی پہنچے ہیں انہوں نے دین کی تبلیغ کی ہے، جس علاقے میں بھی انہوں نے فقہی یا کلامی معاملات کی تبلیغ نہیں کی، کسی مسلک کی انہوں نے تبلیغ نہیں کی، بلکہ انہوں نے دین کی بنیاد کی طرف بلایا ہے۔ وہ اللہ کی وحدانیت ہے، رسول اللہ کی نبوت و رسالت ہے، آخرت میں جزا و سزا ہے، اور دین کے اخلاق ہیں۔ صحابہ کی تبلیغ کا مرکز اور موضوع یہی چیزیں رہی ہیں۔ صحابہ نے دین کی تبلیغ کی۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کیونکہ ان میں اختلاف نہیں تھے، تو یہ مطلب نہیں، صحابہ کے درمیان فقہی معاملات میں اختلاف رہے ہیں اور صحابہ کے آراء مختلف رہے ہیں۔ یہاں 2-4 مثالیں بھی دی گئی ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو صحابہ اس میں مختلف آراء رکھتے تھے۔ بعض یہ کہتے تھے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض اس کے قائل نہیں تھے۔ میت پر لوگ زور زور سے چلائیں روئیں، یہ تو جائز نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ آیا اس طرح کرنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ تو صحابہ کا اس بارے میں بھی مختلف آراء اور خیالات تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر یہ سمجھتے تھے کہ میت کو اس سے عذاب ہوتا ہے، جبکہ حضرت عائشہ یہ کہتی تھیں کہ میت کو کسی کے رونے سے کوئی عذاب نہیں ہوتا، اور قرآن میں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اس سے بھی ایک اور اختلافی مسئلہ جہاں صحابہ کے اجتہادات میں اختلاف آ گیا، وہ بنو قریظہ کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ ہم بنو قریظہ کی طرف جا رہے ہیں 5 ہجری میں، غزوہ احزاب کے فوراً بعد۔ آپ نے تاکید کے ساتھ فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی شخص بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے ہرگز عصر کی نماز نہ پڑھے۔ انتہائی تاکید ہے، زور بیاں ہے تاکید کی، جو عربی اسلوب سے واقف ہے ان کے لیے۔ صحابہ روانہ ہوئے، راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہوا اور عصر کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ کچھ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اس تناظر میں لیا کہ آپ کا مطلب یہ تھا جس قدر جلدی ہو سکے بنو قریظہ میں پہنچو، لیکن نماز تو فرض ہے، فرض کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، اور نہ ہی رسول اللہ نے فرض کے چھوڑنے کا حکم دیا۔ انہوں نے نماز پڑھ لی۔ کچھ صحابہ نے حدیث کے ظاہر کو دیکھا کہ ظاہر میں تو یہی ہے کہ کوئی بھی نماز نہ پڑھے بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے، تو انہوں نے اس ظاہر پر عمل کیا، انہوں نے نماز چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صورتحال سے آگاہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا لقد اصبتم، تم نے ٹھیک کیا۔ جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے بھی، جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے بھی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ آپس میں اختلاف آراء رکھتے تھے، لیکن انہوں نے تبلیغ وہ دین کی ہے۔
یہ جو چیز ہے اس کو شریعت کہتے ہیں، فہم شریعت کہتے ہیں، کہ شریعت کو سمجھنے میں کچھ صحابہ ایک طرف، کچھ صحابہ دوسری طرف۔ اب یہ جو فہم شریعت ہے یہ تحقیق فتویٰ، درس و تدریس کا موضوع تو ہوگی، لیکن تبلیغ دین کا موضوع نہیں ہوگی۔ جب دعوت دی جائے گی تو صرف دین کی دی جائے گی۔ اب جو لوگ دین کو قبول کر لیں گے ان کو پھر شریعت کے احکام بتلائے جائیں گے۔ یہ جو تعلیم ہوگی یہ شریعت کی تعلیم ہوگی۔ باقی شریعت کے احکام کو یا شریعت کے آراء کو سمجھنے میں ایک سے زیادہ آراء ہو سکتے ہیں، اور صحابہ کے درمیان صاحب علم فقہی جو ہیں ان کے درمیان ایسا ہوا بھی ہے۔ تو اب ہمارے سامنے تین چیزیں آ گئیں، دین، شریعت، فقہ۔ اب آخری چیز جو ہے وہ ہے ذوق۔ ہر ایک کا ایک خاص ذوق ہے اور اس ذوق میں بھی اختلاف ہے۔ ہر شخص کا ذوق دوسرے سے مختلف رہا ہے۔ صحابہ میں بھی ہر قسم کے ذوق کے لوگ موجود تھے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو جامع ہوں، یعنی ہر ذوق کے جامع ہوں، تمام چیزیں ان میں موجود ہوں۔ ہر دور میں ایسی جامع شخصیات بہت کم رہی ہیں۔ صحابہ میں کچھ ایسے تھے جو جہاد کا ذوق رکھتے تھے، ساری زندگی جہاد میں انہوں نے گزار دی، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے درس کا کوئی حلقہ قائم نہیں کیا، احادیث روایت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، ہمیشہ میدان جہاد کے، میدان جنگ کے شاہ سوار رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق اس سے برعکس تھا، اشاعت حدیث، تدریس حدیث۔ لیکن ان مختلف ذوق رکھنے والے صحابہ نے کبھی ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کیا۔ کبھی حضرت ابو ہریرہ نے خالد بن ولید پر یا خالد بن ولید نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کا الگ ذوق ہے۔ اگر کوئی اپنے ذوق اور صلاحیت کے مطابق کام کر رہا ہے سچے دل سے، تو اس کے اوپر اعتراض کرنا، اس کے اوپر سوال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کی بھی انہوں نے ایک مثال اور ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ دسترخوان پر موجود تھے۔ کوئی خاص قسم کا گوشت دسترخوان پہ پیش کیا گیا، آپ نے اسے تناول نہیں کیا، نہیں کھایا، اجتناب کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس لیے نہیں کھا رہے کہ یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میرا ذوق نہیں ہے، طبیعت نہیں ہے۔ کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن بندہ ان کو نہیں کھاتا ذوق کی وجہ سے، آپ اس کو کھا سکتے ہو۔ تو یہاں صحابہ نے رسول اللہ کے ذوق کی پیروی نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کو کھایا۔ اس سے یہی معلوم ہوا کہ ذوق ہر ایک کا الگ ہے، اس کی پیروی ضروری نہیں، وہ واجب التعمیل نہیں، لیکن ذوق کا بہرحال خیال اور لحاظ جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ اب گویا کہ چار چیزیں سامنے آ گئیں، دین، شریعت، فقہ اور ذوق۔ دعوت اور تبلیغ یہ دین کی ہوگی، شریعت کی جو تعلیم ہوگی وہ عمومی ہوگی، یعنی عوام الناس کو بھی شریعت کی تعلیم دیں گے، احکامات کی تعلیم دیں گے۔ باقی فقہ کی جو تعلیم ہے وہ اعلیٰ تعلیم ہوگی، اس کو علماء سیکھیں گے، اس میں مختلف آراء بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو درس قرآن کے مقاصد ہیں وہ ان چار میں سے ابتدائی دو، پہلے دو ہوں، یعنی جو لوگ دین کا علم نہیں رکھتے ان کے سامنے دین کی اساسیات کو رکھیں، بنیاد کو رکھیں، عقائد کو رکھیں، اخلاق کو رکھیں۔ اگر ہمارے مخاطب دین کا پورا نظام وہ سمجھتے ہیں، دین سے وابستہ بھی ہیں،
تو اب ان کو شریعت کے علم کی ضرورت ہے، تو اب ان کو درس قرآن دیتے وقت شریعت کا علم ان تک پہنچیں، قرآن کی آیات کی روشنی میں جو آیات مجمل ہیں ان کی تفصیل کریں، احادیث میں ان کی تفصیل ہے وہ بتائیں۔ مثلا قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ طیبات اور خبیثات، کچھ چیزیں پاکیزہ ہیں کچھ پاکیزہ نہیں ہیں، اب ان کے سامنے بتائیں پاکیزہ چیزیں کون سی ہیں، گندی چیزیں کون سی ہیں، علامات کیا ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں موجود ہیں احادیث میں۔ شریعت کی تعلیم، یعنی اگر وہ لوگ جو دین کے بنیادی عقائد سے واقف ہیں ان کو اب ہم شریعت کی تعلیم دیں گے، شریعت کی تعلیم دینے میں بھی احتیاط ضروری ہے کہ آپ ان کو شریعت کی تعلیم جب دیں تو کسی ایسے معاملے کو نہ اٹھایا جائے ان کے سامنے جس میں صحابہ ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہو، ایک سے زائد آراء ہوں، یہ بات ان کے سامنے نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی ایسے معاملے کو ان کے سامنے ذکر کرتے بھی ہیں تو یہ فیصلہ صادر نہ کریں کہ یہ رائے درست ہے باقی غلط ہے، ایسے نہ کہیں کہ امام احمد بن حنبل نے یہاں پہ غلط کہا باقیوں نے ٹھیک کہا، باقیوں نے غلط کہا امام احمد بن حنبل، بلکہ وہ اجتہاد ہے، وہ مختلف آراء ہیں، اور خود شریعت میں اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے، اس لیے کہ شریعت یہ زمان و مکان سے ماورا ہے، ہر زمانے کے لیے ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہے، تو یہاں اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ کسی کے بارے میں حتمی طور پہ یہ فیصلہ نہ کریں کہ وہ درست ہے وہ غلط ہے۔ آپ نے ایک مثال ذکر کی، قرآن میں یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہودی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو چند سکوں کے عوض بیچ ڈالا۔ اللہ نے فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اب جو صحابہ کا زمانہ تھا، تابعین یا ان کے شاگردوں کا زمانہ تھا، خیر القرون کا بہترین زمانہ تھا، میری آیتوں کو ثمن کے بدلے میں، معمولی رقم کے بدلے میں نہ بیچو۔ انہوں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا قرآن مجید پڑھنے پڑھانے پر، قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا موقف ہے، اور بلا شبہ یہ ٹھیک بھی ہے اس زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ وہ تقوی کے اعلیٰ معیار کے اوپر تھے۔ بعد کے جب زمانے آئے، جب لوگ روزگار اور دیگر چیزوں میں اس قدر مصروف ہو گئے تو لوگوں نے سوچا کہ اگر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں کو ہم فکر معاش سے آزاد نہیں کریں گے اور اس پڑھنے پڑھانے پر ان کو اجرت نہیں دیں گے تو ممکن ہے کہ لوگ دیگر معاش میں لگ کر قرآن مجید کو چھوڑ دیں اور قرآن مجید کی تعلیم کا یہ سلسلہ رک جائے۔ تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ قرآن پر اجرت لینا، قرآن پڑھانے پر اجرت لینا یہ جائز ہے، تو یہ بات بھی درست ہے، یعنی وہ رائے بھی درست ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے اور یہ رائے بھی درست ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ تو یہ فقہا کی طرف سے ایک تعبیر ہے، اور آپ اندازہ کریں اگر فقہا یہ تعبیر نہ نکالتے تو آج ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا، کوئی بھی کسی کا کام مفت میں کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کیا آج ہمیں قرآن حدیث کی تعلیم اس طریقے سے وہ مل رہی ہوتی؟ اگر فقہا یہ تعبیر نہ نکالتے تو فقہا نے جو یہ تعبیر نکالا ہے یہ بھی زمانے کے لحاظ سے اور لوگوں کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے ایسا کیا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے کچھ احکام کی تعبیر اور تشریح میں حالات اور زمانوں کے لحاظ سے کچھ رد و بدل یا کچھ اس میں مختلف آراء موجود رہے۔ اسی طرح جو ہے امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بہت سے مسائل میں ان کا اختلاف ہے، لیکن ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پہنچے تو آپ نے وہاں فجر کی نماز پڑھی۔ ہم وطروں میں قنوت پڑھتے ہیں، شوافع جو ہے نا فجر کی دوسری نماز میں قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت،
آپ نے وہاں پہ ایسا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے وہ رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو کسی نے جب پوچھا تو آپ نے امام ابو حنیفہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ صاحب قبر کی وجہ سے، ان کی عظمت کی وجہ سے، چونکہ وہ ان کے قائل نہیں تھے، میں نے ان کا لحاظ کیا، اور میں نے بھی آج بغداد کی اس مسجد میں رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھی ہے، اور دعائے قنوت بھی فجر کی نماز میں نہیں پڑھی۔ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ فقہی آراء مختلف ہیں، اور ان میں بھی وہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے تھے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ قطعاً غلط ہیں، امام شافعی درست ہیں، یا امام شافعی قطعاً غلط ہیں، امام ابو حنیفہ درست ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کہا درس قرآن میں ایک چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ متن قرآن سے وابستگی، قرآن کے الفاظ سے جو ہے نا وابستگی ہو۔ آپ کہتے ہیں کچھ لوگ درس قرآن جب دیتے ہیں تو صرف ترجمہ پڑھا دیتے ہیں، یہاں تک کہ آیات کی تلاوت بھی نہیں کرتے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کے متن اور قرآن مجید کی آیات سے لوگوں کی وابستگی پیدا کی جائے، الفاظ اور ان کی تلاوت کو بنیاد بنایا جائے، اس لیے کہ قرآن میں جو عمومی طور پہ الفاظ ہیں 50% لوگ ان کو اردو کی وجہ سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ 1500 کے قریب قرآن میں مادے ہیں، یعنی الفاظ ہیں جن سے وہ بنے ہیں، 1400 سے زائد مادے وہ ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں اردو میں استعمال ہو، مثلا حمد ہے، رب ہے، رحمان ہے، مالک ہے، عبادت ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ اردو میں بھی بولے جاتے ہیں۔ اب اردو دان طبقے کو قرآن مجید کے الفاظ اور ان کی آیات سے وابستہ کیا جائے تاکہ قرآن مجید کی فہم ہو، سمجھ ہو۔ اگر آپ ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت ہی نہیں کریں گے، صرف ترجمہ ان کو پڑھا دیں گے، تو اس سے بھی درس قرآن کا جو مقصد ہے اس کو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے پھر یہ بھی کہا کہ آپ کسی بھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کریں، لیکن عربی کے جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، ان کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو متن قرآن سے وابستہ کیا جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے ترجمہ قرآن کے 4 اسلوب یا ترجمہ قرآن کی جو ہے 4 سطحیں بیان کی ہیں کہ ترجمہ قرآن کے جو اسلوب ہیں ان میں کچھ لوگوں نے لفظی اسلوب کو اختیار کیا، قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا، جیسے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور ترجمہ قرآن کا جو دوسرا اسلوب ہے، انہوں نے نحوی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر، یعنی جملے کی ساخت، ترکیب اور ترجمہ کی زبان کا لحاظ رکھا۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، اردو زبان میں جملے کی ترتیب الگ ہے، عربی میں الگ ہے۔ مثلا عربی میں اگر ایک جملہ ہو، اس میں فعل، فاعل اور مفعول ہوں، تو عربی میں پہلے فعل کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد فاعل کا۔ ضرب زید، کاتب عمرو، کاتب فعل، عمرو اس کا فاعل۔ جبکہ اردو میں جملہ شروع ہوتا ہے فاعل سے، عمر نے پڑھا۔ تو انہوں نے نحوی اسلوب کو، نحوی تقاضے کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے۔ تیسرا جو اسلوب یا تیسری جو سطح ہے قرآن مجید کے ترجمہ کرنے کی، انہوں نے ایسا اسلوب اختیار کیا کہ لوگ قرآن مجید کے اسلوب سے جو ہیں واقف ہو جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں قوسین لگائے، بریکٹ لگائے، تو اس طریقے سے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا گیا۔ ترجمہ قرآن کا ایک اور اسلوب جس کو ترجمہ کے بجائے ترجمانی کہا جائے، یعنی نہ لفظی ترجمہ ہو نہ بامحاورہ ہو، جیسا کہ تفہیم القرآن میں سید ابو الاعلیٰ مودودی نے کہا کہ میں نے بجائے ترجمہ کے ترجمانی کے اسلوب کو اختیار کیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے ترجمہ کے جو ہیں تقریباً 4 شکلیں ہیں یا 4 اسلوب ہیں
دنیا میں اردو تراجم اس وقت 350 کے قریب ہیں، لیکن اسلوب جو ہیں وہ یہی 4 ہیں۔ آپ نے آخر میں 2 سوال کیے اس خطبے کے۔ ایک سوال یہ ہے، قرآن مجید کے بے شمار تراجم اور تفاسیر ہیں، اب ہم درس کے وقت کس کو بنیاد بنائیں؟ تو یہاں پر آپ نے یہی کہا کہ ہر ترجمہ میں کچھ خصوصیات ہیں جو دیگر سے الگ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ترجمہ کو بنیاد نہ بنائیں، ایک لفظی ترجمہ لیں، ایک بامحاورہ لیں، ایک ترجمانی کا نمونہ لیں، ان سب کو سامنے رکھ کر آپ درس قرآن کی تیاری کریں۔ اس طریقے سے جو ہے آپ ایک بہترین درس قرآن دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور آخری سوال یہ پوچھا کہ یہ سوال کیا کہ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کوئی سی 3 تفاسیر اگر ہم منتخب کریں تو وہ کون سی کریں، تو اس میں بھی آپ نے یہ کہا آپ اپنے مخاطب کو مد نظر رکھ کر تفسیروں کا انتخاب کریں۔ مثلا وہ اعلیٰ درجہ کے موجودہ دور کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو پرانے زمانے میں جو قدیم بحثیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں وہ سوال نہیں کریں گے، لہٰذا وہ قدیم تفسیریں آپ کے مطالعہ سے خارج ہیں۔ آپ یہاں ان تفاسیر کا مطالعہ کریں جو جدید مغربی مفکرین کے اعتراضات اور شبہات کا جواب دیتی ہیں، مثلا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ماجدی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے مخاطب وہ طلبہ ہیں جو عربی کا ذوق رکھتے ہیں تو پھر آپ امین احسن اصلاحی کی تفسیر لیں، کیونکہ اس میں عربی ذوق کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ مواد ملے گا۔ بہرحال تفسیر کے انتخاب میں آپ نے یہ لکھا کہ آپ اپنے مخاطب کو بنیاد بنا کر اسی کے فہم کے مطابق تفسیر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ معروضی سوالات میں کچھ خاص سوالات تو نہیں ہیں۔ دین اور مذہب میں فرق یہ آپ نے بیان کیا کہ دین کسے کہتے ہیں، تو دین سے مراد حق تعالیٰ کی ادا کردہ وہ بنیادی تعلیم ہے جو حضرت آدم سے لے کر آج تک ایک ہی انداز میں چلی آ رہی ہے، دین ایک ہی ہے۔ باقی وقت کے دین کی جو بنیادی اساسات ہیں وہ عقائد توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان۔ مذہب سے مراد شریعت ہے، انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف رہا ہے۔ غزوہ احزاب کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ پیش آیا پڑا ہے۔ مائے کثیر، آپ نے علماء کی فقہی آراء کی مثال دی ہے۔ مائے کثیر کسے کہتے ہیں؟ ماء کہتے ہیں پانی کو، کثیر کہتے ہیں زیادہ کو۔ بھئی ضابطہ یہ ہے کہ کثیر پانی، زیادہ پانی، اگر اس میں نجاست جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مائے کثیر کے لیے پیمانہ کیا ہے، کس پانی کو مائے کثیر یا زیادہ پانی کہیں گے؟ فقہا کے مختلف آراء ہیں۔ امام مالک مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ میں پانی کے چند کنویں تھے، پانی کی قلت تھی تو وہاں 2-3 مٹکے پانی کو بھی کثیر سمجھا جاتا تھا۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ اگر اس قدر پانی کسی جگہ پہ کھڑا ہو 3-4 مٹکوں کے برابر، 2-3 مٹکوں کے برابر، اس میں اگر نجاست جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے رہنے والے تھے، جہاں ایک طرف جو ہے یہ دلائل نہیں ہے، یہ دریا ہے، دریائے دجلہ بہہ رہا تھا، جبکہ دوسری طرف دریائے فرات، تو وہاں 1-2 مٹکا تو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہ کہا کہ اگر پانی کا اتنا بڑا تالاب ہو کہ اگر ایک طرف سے اس کا پانی ہلایا جائے، اس کو حرکت دی جائے تو اس کی لہریں یا وہ حرکت دوسری طرف نہ پہنچے بلکہ درمیان میں ٹوٹ جائیں، تو ایسے پانی کو مائے کثیر کہا جائے گا، ورنہ اس کو مائے قلیل سمجھا جائے گا۔ اب یہ ایک فقہی اختلافی مسئلہ ہے اور لغت میں ان دونوں معنی کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح آپ نے جو ہے فقہی آراء کے بارے میں ایک اور مثال دی کہ جو فقہی آراء ہیں ان میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ
وہاں حتمی طور پہ کسی کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور فقہی آراء میں غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے مثال یہ دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عورتوں کا حق مہر بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ آپ نے سوچا کہ اس قدر حق مہر دینا یہ فضول خرچی ہے۔ مسجد نبوی میں آپ نے خطبہ دیا اور ایک خاص مقدار مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ حق مہر مقرر نہ کیجیے۔ آپ باہر نکلے، ایک عورت بوڑھی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے تم نے اس طریقے سے پابندی لگا دی ہے، حالانکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اگر تم نے دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دیا ہو تو حق مہر کے پیسوں کو واپس نہ لو۔ قنطار بہت بڑے خزانے کو کہتے ہیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ قرآن تو دولت کے ڈھیر کو بھی تسلیم کرتا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ زیادہ رقم کے لیے ایک مقدار مقرر ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، تو آپ نے یہ کہا کہ عمر نے غلطی کی، عمر نے غلطی کی اور ایک عورت نے سچ کہا، تو آپ نے وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ بہرحال فقہی آراء اور اختلاف کے بارے میں آپ نے یہ بات کی ہے، اور یہاں اس خطبے میں آپ نے ایک اور بات بھی کی، وہ یہ کہ ہمارے ہاں مسلک اور مسلک سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں، ہم ان کی کوئی بات جو ہے برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ کہا کہ آج کے دور میں آپ یہ کہیں کہ فلاں صحابی سے غلطی ہوئی، فلاں تابعی سے غلطی ہوئی، فلاں بزرگ سے غلطی ہوئی، تو کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن آپ کسی فرقہ کے کسی عالم کے بارے میں کہہ دیں تو لوگ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ گویا کہ صحابہ، تابعین اور اس طرح کے بڑے لوگوں کی غلطی کے اوپر تو لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کے فرقہ کے کسی امام کے بارے میں کہا جائے، مثلا کہا جائے کہ تھانوی صاحب نے غلطی کی ہے، احمد رضا صاحب نے غلطی کی ہے، تو لوگ اس کے اوپر جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ غلطیاں جو ہیں وہ سب سے ہوتی ہیں۔ تفسیر بیان القرآن، یہ تفسیر ہے، مفسر اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، معارف القرآن کے مفسر مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب ہیں۔ آپ نے گزشتہ خطبے میں وعدہ کیا تھا کہ فضائل قرآن کے بارے میں ایک حدیث ہے جس کو میں آخری خطبے میں سناؤں گا، تو وہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، یہ پہلے بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ اس کا مطالعہ فائل سے بھی کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارے 12 خطبات تھے محاضرات قرآنی کے، وہ آج مکمل ہوئے، انشاءاللہ ایک نئے سلسلے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔